ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میرے شوہر حمید سامنے کھڑے تھے۔ ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تبھی میرے شوہر بولے، آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا۔ اچانک مہمان آ گیا۔ کیا کھانا تیار ہے؟ جی تیار ہے تقریباً، یہ کہہ کر میں باورچی خانے میں چلی گئی اور حمید دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انہوں نے کھانا کھا کر مہمان کو بیٹھک میں پڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ فیروز میرے بچپن کا دوست ہے، آج کل برے حالات کا شکار ہے، تو اب میرے پاس آیا ہے۔ یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی روزگار۔ میں پریشان ہوں کہ اس کو کہاں ٹھہراؤں۔ بیٹھک میں ٹھہرا لیجئے، میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا۔ وہ بھی ایک طرح سے رضامندی لینا چاہ رہے تھے کیونکہ مہمان کے کھانے کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ حمید پرسکون ہو گئے اور بولے کہ میں نے اسے تسلی دی ہے کہ جب تک تمہارے روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس رہ جاؤ، رہنے کا ٹھکانہ روزگار سب اللہ کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ حمید نے گھر کی بیٹھک فیروز کے لیے خالی کر دی اور میں صبح و شام کھانا پکا کر بھجوانے لگی۔ 2 ماہ یہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ کچھ اس کو بے فکری اور سکون میسر آیا تو دل جمی سے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ حمید بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے تھے کہ میرے دوست فیروز کو ملازمت کی ضرورت ہے، کوئی سلسلہ بنے تو مدد کرنا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور فیروز کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگے۔ تبھی حمید نے اپنی مکان مالکن سے ذکر کیا۔ ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا۔ اس عورت نے یہ گھر فیروز کو مناسب کرائے پر دے دیا۔ یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوس میں خود مکان مالکن کی رہائش تھی۔ سب کچھ تو ہو گیا لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے۔ وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا تھا۔ کہتا تھا کہ بھابھی نے بہت ہی تکلیف اٹھائی ہے، مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آخر حمید نے مشورہ دیا کہ فیروز میاں شادی کر لو، کب تک کوئی تم کو کھانا کھلائے گا اور کب تک ہوٹل کا مضر صحت کھانا کھا پاؤ گے۔ اس پر وہ ہنس دیا، بولا حمید یار میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ بھائی یہ تو وہی بات ہوئی، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار رہتی تھی۔ حمید نے مجھ سے ذکر کیا کہ تم کہو تو میں فیروز سے بات کروں، پہلے اپنی ماں سے صلاح لے لو، وہ مان جائیں تو روشن کی شادی فیروز سے ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں خبر کہ آپ کا دوست کیسا آدمی ہے۔ ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے، ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ 2 ماہ میں تم نے بھی اس کو جانچ پرکھ لیا ہوگا، کوئی بری عادت اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے میں امی اور بہن سے بات کرتی ہوں، تم بعد میں دوست سے بات کرنا۔ میں نے ماں سے بات کی، وہ بولیں کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی لڑکی وقت پر بیائی نہ جائے؟ تم کو پتہ ہے کہ 2-3 ماہ سے تمہاری بہن کچھ علیل رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں، پہلے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں ماں علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ نے آخر اسے بیانا تو ہے، پھر تم اور حمید خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو، ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ رضامند ہیں تو میں حمید سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے حمید سے اور انہوں نے فیروز سے اس کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں فیروز چپ رہا۔ اس چپ کا کیا مطلب ہے یار، میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ فیروز نے کہا جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی، بات اتنی جلدی بن جائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ فیروز نے حمید سے بھی یہی کہا تھا کہ میرے مالی حالات سے تم پوشیدہ نہیں ہو، ابھی میری نوکری لگی ہے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا، تم رضامند ہو تو پھر میں ساس اور سالی سے بات کر لیتا ہوں۔ یوں فیروز کی شادی میری بہن روشن سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا کیونکہ فیروز کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکے کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے کیا۔ مجھے یقین تھا کہ روشن شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میرے والدین کے مالی حالات درست نہ ہونے کے سبب کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔
اس صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد روشن کی رنگت سرخ ہونے لگی اور وہ تندرست دکھائی دینے لگی۔ حمید نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس کی ذرا سی قربانی سے یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر ان کے دوست کا گھر بس جائے گا اور سسرال بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو اچھا بر مل گیا ہے۔ دونوں کا گھر بن گیا۔ فیروز اور روشن خوش رہنے لگے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا، یہ بیل منڈیر چڑھی۔ حمید سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ روشن شادی کے بعد بھی خوش تھی۔ سال بعد اس نے بچی کو جنم دیا جس کا نام اس نے حوریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول بھی تھی۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہ تھا، میں اسے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ مجھ کو اپنی بھانجی بہت پیاری لگتی تھی۔ اب تو وہ ہمہ وقت میرے پاس ہی رہتی۔ وہ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ جب رات کو سو جاتی تب ماں اسے اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور میری اتنی عادی ہو گئی تھی کہ 1 منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی اور اس کی بیماری اتنی بڑی کہ لاغر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا اور وہ 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن فیروز کا تو گھر اجڑ گیا تھا اور حوریہ بے آسرا ہو گئی۔ تبھی فیروز نے اسے مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ ہی نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ بہن کی وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بہت رویا کرتی تھی۔ حمید بھی غم زدہ تھے کہ ان کے پیارے دوست کا گھر اجڑ گیا تھا۔ اس عرصے میں یہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ روشن نے اپنی وفات سے 2 دن قبل فیروز سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی ہو شادی کر لینا۔ سال بعد میں نے اور حمید نے فیروز کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، بچی تو ہمارے پاس ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اور شادی نہیں کروں گا، بس ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری بیگم کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ اس کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا، وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ہم نے ان دونوں کے بارے میں چہمگوئیاں سنی تو حمید نے فیروز سے پوچھا، وہ برہم ہو گیا، کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری کا مرد پردیس میں ہے، اس کو باہر کے کام کروانے ہوتے ہیں تو مجھے کہلوا دیتی ہے، میں کر دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ حمید یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حالانکہ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ سروری بیگم رات کو بھی فیروز کے گھر آتی جاتی ہے، محلے اور پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تبھی سردیاں آ گئیں۔ فیروز نے مجھ سے کہا کہ باجی میری رضائی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا بھیا مکان اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دیں، میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ جو ہی میں نے ایک رضائی باہر نکالی، اس کے اندر سے کئی خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو فیروز کے نام تھے، ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں جس کا خاوند اس کو سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا۔ اس کا ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں جو رائے تھی وہ زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو فیروز کو نہایت نیک چلن اور اسے باکردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کی باتیں بھی تھیں۔ میں یہ سارے خطوط اٹھا کر گھر لے آئی۔ جب فیروز کو پتہ چلا کہ میں خط اٹھا کر لائی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوا اور ہم سے جھگڑ پڑا اور اپنا زیور جو ہمارے پاس تھا طلب کیا۔ جو اس کی رقم ہمارے پاس امانت رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اپنی بچی بھی لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی اور بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھ کو امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ امی امی کی دعائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکاریں سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ حمید سے میری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیروز سے لڑنے کی بجائے گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہماری کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے فیروز کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، کیونکہ یہ بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اس کو ہم سے دور کر گئی۔
जिस दिन हम घर छोड़कर जा रहे थे, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब ने पूछा, क्या बात है, क्यों तुम मकान तब्दील कर रहे हो? इतने बरसों का साथ है, जाने अब कैसे लोग किराएदार आए। हमीद इनको क्या वजह बताते, यही कहा कि मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। वो कुछ सामान लेकर चले गए, बाकी सामान और मुझे उन्होंने दूसरे चक्कर में लेकर जाना था। जब वापस आए तो देखा कि मेरा अच्छा खासा झगड़ा सरवरी बेगम से हो चुका है। जब किसी मामले में औरतें बोल पड़ें तो बात जल्दी ख़त्म नहीं होती। मोहल्ले की औरतें जमा हो गईं। सब ने कहा कि 10 साल तुम लोग रहे, आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, आखिर क्यों अब घर छोड़कर जा रहे हो? और अब झगड़ा भी हो गया। तब मैं फट पड़ी कि ये औरत अपने मोहब्बतनामे मांग रही है जो इसने मेरे बहनोई फ़िरोज़ को लिखे हैं, मगर मैं नहीं दूंगी क्योंकि इन खतूत में हमारी बुराइयां भी लिखी हुई हैं। अगर दूंगी तो फ़िरोज़ को दूंगी क्योंकि मैंने इसकी बिस्तरों वाली पेटी से उठाए थे। ये मांगने वाली कौन होती है? अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो सारे खतूत आपको भी दिखा सकती हूँ। मेरे ये कहने से तो तूफ़ान ही आ गया और बात मार कुटाई तक पहुँच गई। जब हमीद पहुँचे तो हमारी मार कुटाई और हाथापाई हो रही थी। हमीद ने मुझसे कहा, अस्मा, मुझे तुम्हारी नादानी पर बहुत अफसोस है। जब मैंने तुमसे कहा था कि झगड़ा ना करना और खतूत की कोई बात मुँह से मत निकालना, तो ये बात तुम्हारे मुंह से क्यों निकल गई? असल में मुझे तो अपनी नन्ही भांजी से जुदाई का बेहद गम था जो इस औरत के कब्ज़े में थी, जबकि ये इसकी कुछ भी नहीं लगती थी। वो बच्ची को मेरे पास आने ना देती थी। बस इसी गुस्से के रद्द अमल ने मुझसे ऐसी बात खुलवा दी। हम नए मकान में चले गए, मगर मैं यहाँ आकर कतई खुश ना थी। बेहद उदास और बुझी बुझी रहती थी। हुरिया की जुदाई और बहन की वफ़ात ने मुझ पर बुरा असर डाला था। मैं अपनी मरहूमा बहन की निशानी से बहुत मोहब्बत करती थी। चंद माह तो मैं इस गम में घुलती रही, फिर आखिर ज़ब्त ना कर सकी। तभी एक रोज़ अपने पुराने मोहल्ले चली गई। जो ही रिक्शा पुराने घर के करीब रुका, हुरिया जो बाहर खड़ी थी, इसने मुझको पहचान लिया और अम्मी कहती दौड़ती हुई आकर रिक्शे में चढ़कर बैठ गई। इसकी वालिहाना मोहब्बत से बेकाबू होकर मुझे जाने क्या सूझी कि दिल पर काबू ना रहा। मैं आनन फानन उसी रिक्शे में अपने साथ घर लेकर आ गई। जब हमीद घर लौटे तो ये वाक़या हो चुका था। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और बोले, तुमने ये क्या हरकत की है? अब तुम्हारा बिनोई हम पर अपनी बेटी का अगवा का केस कर देगा। मैं तो बच्ची को मोहब्बत ने उठा लाई थी, मगर फ़िरोज़ भाग दौड़ में लग गया क्योंकि आस पड़ोस की औरतें भी देख रही थीं कि मैं फ़िरोज़ की बेटी को रिक्शे में बिठाकर ले जा रही थी। बस मेरे बिनोई ने हम पर बच्ची के अगवा का केस दर्ज करा दिया। तभी हमीद भागे हुए इसके पास गए कि ऐसा ना करो। मेरी बीवी मोहब्बत से मजबूर होकर भांजी को ज़रा देर के लिए ले आई थी। मैं खुद अभी से वापस पहुंचाने आ रहा था। तुम परेशान ना हो और ना बात थाने तक ले जाओ। मगर वो बेज़िद था कि थाने चलो, बात वहीं होगी। बड़ी मुश्किल से हमीद ने इसको बाज रखा कि आइंदा ऐसा ना होगा। कल सुबह ही हम तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे हवाले कर देंगे। इसने कहा, ठीक है, तुम बच्ची को 1-2 दिन रख लो ताकि मैं केस को ख़त्म करा दूँ। 2 दिन गुजरे थे। दोपहर के बाद जब हमीद दफ्तर से आए ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि फ़िरोज़ बहुत घबराया हुआ खड़ा है। तन पर लिबास भी मौजू नहीं है, न पाँव में चप्पल है। हमीद इसकी हालत पर हैरान रह गए। पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, फ़िरोज़ ने जवाब दिया। तुम ठीक कहते थे कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मैं फंस गया हूँ, मुझे अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। हमीद इसको अंदर ले आए, पानी पिलाया, अपने कपड़े दिए और तसल्ली भी कि जो कुछ हुआ है इससे कतई नज़र मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। बताओ तो सही बात क्या है? फ़िरोज़ ने बताया कि आज दोपहर में सरवरी के साथ अपने घर में मौजूद था कि अचानक बग़ैर इत्तला इसका शौहर घर में आ गया। मैंने दरवाजे की कुंडी सही तरह से नहीं लगाई थी। वो सहन में से होता हुआ कमरे में हमारे सरों पर आ पहुँचा। हम तो बेखौफ बैठे थे कि इसका शौहर बाहर के मुल्क में होता है। अभी अचानक आफत नाजिल हुई तो हमारे दिमाग सुन रह गए। दरअसल वो बग़ैर इत्तला के आ गया। घर पहुंचा तो इसके बच्चों ने बताया कि माँ साथ वाले मकान में अंकल फ़िरोज़ से मिलने गई हैं। बच्चों को खबर थी कि वो अक्सर दोपहर मेरे घर आ जाती थी और इनसे कहती थी कि घर का ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। जब उस शख्स ने अपनी बीवी को मेरे बहुत करीब देखा तो चिराग-पा हो गया। मैं तो वहाँ से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इसने पता नहीं अपनी बीवी को कितना मारा कि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। मैं तो उस जगह जाने से डरता हूँ।
میرے مکان کا دروازہ کھلا پڑا ہے، وہاں سب سامان، زیورات، نقدی، سوٹ کیسوں میں موجود ہیں۔ تمہیں کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو وہاں نہیں جا سکتا، لوگ مجھے ماریں گے، محلے بھر میں رسوائی بھی ہوگی۔ حمید نے اس وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے چلے گئے۔ وہاں جا کر صورتحال دیکھی، فیروز کے مکان کی کنڈی بجائی، وہاں کوئی ہوتا تو کھولتا۔ اتنے میں محلے کے 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے 2 ہاتھ کریں۔ حمید نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیروز کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا، کام یہ تھا کہ فیروز نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کرا دیا تھا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس سلسلے میں فیروز سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ محلے والوں نے فیروز کو خوب گالیاں دیں کہ وہ تمہارا ہم زلف تھا، تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ ورنہ ہم اس کی سامان کو آگ لگا دیں گے، ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ سروری کا شوہر تو بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم درمیان میں پڑ کر اس عورت کو نہ بچا لیتے۔ وہ اتنی زخمی تھی کہ اسے اسپتال لے گئے ہیں اور اس کا مرد تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی ہے کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، بات رفع دفع کر دیں۔ ہم نے فیروز کا نام نہیں آنے دیا، ورنہ ہمارا محلے دار جو بیچارہ اتنے عرصے بعد دیار غیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اس وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیں، پولیس کے چکر میں نہ پڑیں تو زیادہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حمید نے ہی فیروز کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں ہم زلف ہیں۔ وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ ہم بہت عرصہ یہاں رہ چکے تھے، حمید کی ساکھ اچھی تھی تو محلے والوں نے ان پر اعتماد کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ فی الحال میں سامان لے کر جا رہا ہوں، اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں اور فیروز بھی ادھر اب نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ میں گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں حمید نے فیروز کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے اور فیروز نے تو خود کو کافی عرصہ روپوش ہی رکھا۔ خبر نہیں سروری کو اس کے شوہر نے معاف کر دیا یا طلاق تھما دی، لیکن اس واقعے سے فیروز کے تو مزاج ٹھکانے ہی آ گئے۔ اس نے برائی سے توبہ کر لی اور اپنی بیٹی کو ہمارے سپرد کر دیا۔ مجھ سے کہا کہ باجی حوریہ کو آپ ہی رکھو، اسے اپنی ہی بیٹی سمجھو۔ تب میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنی مرحوم بہن کی بیٹی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھا۔